الہام اپنی ماں کے ہوٹل میں جاتی ہے اور کہتی ہے میں وہ ہر جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پر میری ماں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تھی۔ ادھر غازی یوسف پروجیکٹ سائن کرنے کے بعد اداس بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر زکریا آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ڈیل کرنے میں جلدی کر دی ہے۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو اب کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں، تو پھر کیا دیر کیا سویر۔ زکریا کہتا ہے کہ الف میم کی ماں کا ریسٹورنٹ بھی اسی زمین میں آتا ہے۔ سیحان بابا نے پھر سے کوئی ایکشن لیا تو ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ سیحان اگر اس ریسٹورنٹ میں اتنا ہی انٹرسٹڈ تھا تو خود آ کر چلاتا، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ یہاں دوسری طرف شہزاد لالا کا وکیل آ کر رضا کو ریسٹورنٹ خالی کرنے کا نوٹس دیتا ہے۔ رضا کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ پراپرٹی تو غازی یوسف کی ہے۔ تبھی شہزاد لالا کا وکیل انہیں بتاتا ہے کہ غازی یوسف نے پراپرٹی شہزاد لالا کو بیچ دی ہے۔ تبھی الہام کہتی ہے کہ یہ ریسٹورنٹ میری بہن الف کا تھا جو کہ اب میرا ہے، اور یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے یہ ریسٹورنٹ بیچنا ہے یا نہیں، اور میں یہ ریسٹورنٹ نہیں بیچنا چاہتی، اور وکیل سے کہتی ہے کہ اگلے 5 منٹ میں آپ مجھے اس پراپرٹی سے باہر چاہیے۔ ادھر شہزاد لالا کا وکیل شہزاد لالا سے آ کر کہتا ہے کہ وہ لڑکی ریسٹورنٹ کو خالی کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ شہزاد لالا کہتا ہے کہ الف اور مریم تو مر چکی ہے، پھر یہ تیسری لڑکی کون ہے؟ وکیل کہتا ہے کہ آپ غازی یوسف سے بات کریں، پراپرٹی بیچنے سے پہلے انہوں نے زمین سے قبضہ کیوں نہیں چھڑوایا؟ الہام ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے کہ شہزاد لالا کے بندے آ کر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الہام کو دھمکا کر جاتے ہیں کہ اگر یہ ریسٹورنٹ 1 ہفتے میں خالی نہ ہوا تو اٹھا کر سب کو باہر پھینک دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد الہام ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ یہ ریسٹورنٹ میری بہن الف کا ہے، لیکن غازی یوسف اور شہزاد لالا غیر قانونی طریقے سے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گنڈے بھیج کر ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں بھی ابھی قانون باقی ہے یا نہیں۔ یہاں سیحان بھی یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور کراچی واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر الہام بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں سیحان بھی آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم چلی جاؤ گی، تو پھر تم کیوں نہیں گئی؟ الہام آگے سے کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں سچ سننے کے بعد جاؤں گی، لیکن جو تم نے بولا وہ سچ نہیں تھا، اور میرا جب دل کرے گا میں آؤں گی اور جب دل کرے گا میں جاؤں گی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے کہ یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ الہام کہتی ہے کہ میں اس جگہ کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دوں گی۔ سیحان کہتا ہے کہ کوئی ختم نہیں کرے گا اس جگہ کو جب تک میں ہوں، اور تم یہاں سے جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پھر الہام وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر سیحان اپنے بابا غازی یوسف کے پاس آتا ہے۔ غازی یوسف سیحان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے۔ سیحان کہتا ہے کہ آپ نے میری بیوی کی زمین کیوں بیچی؟ آپ کو کیا لگا کہ الف کے ساتھ ساتھ میں بھی مر گیا ہوں؟ غازی یوسف کہتا ہے کہ مجھے تمہاری نفرت بھی منظور ہے۔ سیحان کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری اتنی ہی فکر ہے تو مجھے کسی بھی قیمت پر وہ زمین واپس چاہیے۔ غازی یوسف وہ پراپرٹی واپس لینے کے لیے مان جاتا ہے۔